گا. تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نیوزی لینڈ سے میچ ہو رہا ہے اور فرض کریں آپ کی پہلی وکٹ 28ویں اوور میں گرتی ہے, دوسری وکٹ 28ویں اوور میں گرتی ہے 30 اووروں کے ارد گرد, تو آپ سلمان علی آغا, طیب طاہر, ان سب کو پروموٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو چانس ملے اپنی اننگز بلڈ کرنے کا. اور خدا نہ خواستہ چیمپئنز ٹرافی کے میچ کے اندر اگر آپ کے اوپر سے 2-3 جلدی آؤٹ ہو گئے تو آپ کے پلیئرز کو پتا ہو کہ جب ایسی سچویشن ہوگی تو ہم نے کیسے بیٹنگ کرنی ہے, کیونکہ ون ڈے میں بیٹنگ کرنا, T20 میں بیٹنگ کرنا اور ٹیسٹ میں بیٹنگ کرنا 3 ڈفرنٹ فارمیٹس کی 3 ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس. تو آئی فیل کہ آپ کو ان کو نمبر 4, 5, 6 کے اوپر وہ پلیئرز کو باری دینی چاہیے جن کو کم پاکستان نے سلیکٹ کیا ہے. اس میں ہمیں یہ پرابلم ایریا جو ہے ہائی لائٹ ہوتا ہے بیکاز اس میں بھی مڈل آرڈر کے کچھ ابھی سوال ہیں کہ کون کہاں پہ بیٹنگ کرے گا. واٹ آر یور تھاٹس آن دس؟ دیکھیں, ایک تو اس کے اندر نمبر 1 جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے لاسٹ 50 اوور ورلڈ کپ سے صرف 9 میچز کھیلے ہیں ابھی تک, تو اور پھر بیچ میں آپ کی زمبابوے کی سیریز آ گئی جس میں 3 میچز میں آپ نے صرف یو پیورلی وینٹ ان ود ایکسپیریمنٹیشن ماڈل, اس میں آپ نے اپنے جو پریمیئر پلیئرز تھے ان کو آپ نے نہیں کھلایا. تو اس وجہ سے ابھی وہ تھوڑا کس انڈیویجول کس اسپاٹ پہ فکس ہو رہا ہے وہاں پہ وہ تھوڑا سا آپ کو پلگ کرنے میں ٹائم لگے گا, اینڈ آف کورس یو ڈونٹ ہیو مچ ٹائم. یہ تو پرابلم اس وجہ سے بھی ہے. سیکنڈلی روہا, جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جب عاقب جاوید ٹک اوور آفٹر دی آسٹریلیا وکٹری, جب آپ نے یو ور 1 میچ ڈاؤن, یو کیم بیک اینڈ ون دا سیریز 3 میچ سیریز 2-1. عاقب جاوید نے کہا تھا اس وقت ہمارا پیور فوکس ODI کرکٹ ہے, اور ہم نے لاسٹ 9 میچز کے اندر ہم نے 17 پلیئرز کھلائے ہیں تھرو آؤٹ. ہم نے جو اگر دیکھیں آپ کے ٹوٹل 17 لڑکوں نے کھیلی ہے کرکٹ ODI کی. اب آپ جب آتے ہو چیمپئنز ٹرافی اور یو آر بلڈنگ ٹوورڈز اے ٹورنامنٹ پچھلے اتنے عرصے سے 2-3 مہینے سے, ایک دم سے جب آپ 4 نئے چہرے لے آؤ گے نا, دین آف کورس آٹومیٹکلی یہ سوال کھڑا ہو جائے گا, اچھا سعود شکیل آ رہے ہیں, وہ کہاں فٹ ہوں گے اسکواڈ کے اندر. عرفان نیازی ہمارے پاس پہلے تھے, ان کو اگر ہم نے ہٹا دیا تو پروبلی کیا خوش دل اس کی ریپلیسمنٹ ہے, یا خوش دل کو ہم نے ایز اے اسپن آپشن ڈالا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس طرح ریحان بھائی نے مینشن کیا, اب آپ نے اپنے اسپنرز کو بھی دیکھنا ہے اس کے اندر جو آپ نے ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے. آف کورس ابرار از یور اونلی 1 اسپنر, لیکن ابرار کے ساتھ جو باقی 2 آپ کے اسپنر اسکواڈ میں ہیں, ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو شیئر دا ورک لوڈ آف. ہائلائٹ کی ہے کہ اسپنرز والا پرابلم ایسا ناؤ دیر از اونلی 1 اسپیشلسٹ اسپنر ان دس اسکواڈ وچ از ابرار احمد, اینڈ ہی مطلب یہ انڈرسٹینڈیبل سلیکشن ہے, ہی ہیز بین ود دا سائڈ فار اے وائل, تو یہ تو ان کے لیے ڈیو تھا ہی. بٹ اب سپورٹ ان کو کون کر رہا ہوگا؟ سلمان علی آغا اینڈ خوش دل شاہ, ول وی سی سم کائنڈ آف جسے کہتے ہیں کوئی ڈیوائڈ ہو رہے ہوں گے اوورز, 5 اوورز, ہاؤ ول وی سی دا بولنگ کمبینیشن شیپ اپ؟ دیکھیں اس کے اندر ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ریئلائز کرنی ہے, وہ یہ کہ پاکستان نے ان 9 میں سے 6 میچز آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ میں کھیلے ہیں, تو آپ ویسے ہی اپنے اسپنرز کو وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے. ناؤ مجھے ایک جو میرے ذہن میں سوال ہے وہ ہے کہ یہ ہمارے جو وائس کیپٹن ہے سلمان علی آغا, ان کو کیا ٹیم مینجمنٹ نے رول بتایا ہوا ہے کہ آر دے سیئنگ ہم ایز اے اسپن بالنگ آل راؤنڈر اور ا بیٹنگ آل راؤنڈر ہو کین چپ ان ود اسپن ایز ویل. کیونکہ میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, آف کورس آسٹریلیا میں تو انہوں نے بالنگ نہیں کی, جب عاقب جاوید آئے انہوں نے ان سے بالنگ ایکسٹینسولی کروانا شروع کی. پال والے میچ کے اندر جو سلمان علی آغا نے 4 وکٹس لی اور پورا ساؤتھ افریقہ کا ٹاپ آرڈر وہاں پہ انہوں نے گرا دیا, اس کے بعد سلمان علی آغا نے یا تھرو آؤٹ ان 6 میچز میں کبھی 10 اوور نہیں کرائے. اور جہاں پہ آپ نے لاسٹ میچ میں جو برگ میں جہاں پہ سفیان حکیم نے 4 آؤٹ کر کے 52 رنز دیے تھے, آپ نے وہاں پہ سائم کو 10 اوور کرائے تھے, سلمان علی آغا کو صرف 1 اوور کرایا تھا. سو اف یو ور پریپیئرنگ فار دا چیمپئنز ٹرافی, آپ اس طرف جا رہے تھے تو آپ سیکنڈ آپشن کس کو لے کے جا رہے تھے؟ پروبلی بھی آپ سائم کو دیکھ رہے تھے. ناؤ اگر سائم انجرڈ ہو گیا تو ہاؤ ڈو یو یوٹیلائز خوش دل شاہ, ہاؤ ڈو یو یوٹیلائز سلمان علی آغا؟ میرے خیال سے دیٹ از مور آف اے کوسچن کہ ہم نے ان دونوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. And can we now talk about Khushdil Shah and his comeback in the team based on what? کیونکہ لوگ ابھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کن بیسس پہ خوشدل شاہ کو ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا ہے. ریحان, can you shed some light on that? Yeah, I think جو سلیکشن پالیسی پبلکلی بیان کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ وی ول بی لوکنگ ایٹ ڈومیسٹک پرفارمنسز, اور چیمپئنز کپ کو بہت ویٹیج اس میں رکھا گیا تھا. تو خوشدل ہیڈ اے ویری ڈیسنٹ چیمپئنز کپ, ٹھیک ہے, لیکن خوشدل کے ساتھ there were all other all rounders who also had a very decent چیمپئنز کپ. فہیم آلسو ہیڈ اے ویری گڈ چیمپئنز کپ, وہ بھی اسکواڈ کے اندر ہے. کوشچن مارک یہاں پر لوگ یہ اٹھا رہے ہیں کہ بی پی ایل جو ہو رہی ہے اس وقت بنگلہ دیش کے اندر, وہاں سے پلیئرز اٹھائے گئے ہیں. اب لوگوں کا سوال جائز اس لیے, میں اس کے بالکل حق میں ہوں کہ فہیم اور خوشدل دونوں اسکواڈ میں, اس وجہ سے میں حق میں ہوں کہ آپ کو لیفٹ ہینڈرز چاہیے تھے. آپ کی ٹیم میں لیفٹ ہینڈرز نہیں ہے, سائم بھی چلے گئے تو لیفٹ ہینڈرز کی آپ کو ضرورت پڑی, ٹھیک ہے.
لیکن سوال جائز اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ لیگ کی پرفارمنسز کو دیکھ رہے تھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کے اور پلیئر جو کہ لیگز نہیں کھیل رہے ان کو آپ کہتے جاؤ کھیلو, یا جن کو این او سیز نہیں ملی وہ بھی جا کر کھیلتے. ٹھیک ہے, اب بہت کم کیسز ہیں جن کو این او سی نہیں ملی, پر میرا پوائنٹ یہ کہ پالیسی پرنسپلی آپ کس پالیسی پہ کھڑے ہیں اس کا آپ کو ایک پبلکلی آ کے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. And there's not much clarity either on why Khushdil Shah or Fahim Ashraf, either of them were selected in the team. بلکہ اسد شفیق جو سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے جو ویڈیو ایکسپلینیشن دی اس میں یہی بات کی کہ ہم ایکسپیرینس کو لے کے آئے ہیں, وی وانٹڈ somebody that had that experience. But does that justify کہ آپ نے باقی پلیئرس کو اوور لک کیا ہے جو probably who had more right to be in the team? I think دو چیزیں, ایک تو خوشدل کے ساتھ اور فہیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے یہ کہ they've been thrown into the deep end. اگر وہ پلانز میں تھے آپ کے تو آپ کو جو پہلے 9 ون ڈیز کی بات کی ایسن نے, ان 9 ون ڈیز میں آپ ان کو ٹیم کے ساتھ کیری کر سکتے تھے یا سسٹم کا حصہ بنا سکتے تھے. آئی تھنک جو سائم ایوب کی انجری ہے ہیوج امپیکٹ, کیونکہ وہ بالنگ بھی کر رہا تھا اور بیٹنگ کے اندر, تو obviously اس کی ون ڈے کی فارم واز ایبسولوٹلی بریلینٹ. سوالات جو فینس کے ہیں وہ بھی جائز ہیں, اور خوشدل اور میں نے پہلے کہا فہیم کی میری نظر میں لیفٹ ہینڈرز کی, آئی تھنک دس سلیکشن پینل ہیز ڈن اے فیبولس جاب. جس طرح انہوں نے انگلینڈ کے اگینسٹ ٹرن اراؤنڈ کیا, پھر آسٹریلیا جا کے جو کیا, تو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. But the one thing that they need to get better at is communication with the players. کہ بھائی یہ ریزنز ہیں, تمہیں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں, اینڈ کلیئرٹی جتنی ہوگی اتنا پلیئر کا فائدہ ہے, آپ کی کرکٹ کا فائدہ ہے, اور آپ کے فینس کو بھی پتا ہوگا کہ یار اچھا یہ بندہ ہے, یہ ہمارے پلانز میں نہیں ہے اگلے 3 سال, یہ بندہ ہمارے پلانز میں اگلے 3 سال, یہ فیل بھی کرے گا, وی نیڈ ٹو بیک دس گائے, اور ایونچولی ہم اس کے کے پی آئی سال بعد دیکھیں گے کہ یہ اس پہ پورا اترا ہے کہ نہیں. تو آئی تھنک پالیسی وائز نا کلیئرٹی ضروری ہے. پر آپ نے بولا ہے, خود ہی آپ نے یہ بات کی ہے کہ 1 سال کے لیے بھی اگر آپ ایک پلیئر کو ایک روڈ میپ دے رہے ہو تو پھر obviously جو لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پھر وہی اسٹیبلٹی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ پھر ان کو بھی they'll also have to stick around to find out کہ کون سے پلیئرز ڈیلیور کر رہے ہیں. But then that brings us back to the same discussions again and again. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے altogether. But ایسا now ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ اوپن کون کر رہا ہے, بیکاز سائم ایوب unfortunately injured and he will not be part of the Champions Trophy. اینڈ ان کے ساتھ اب جو ان کے اوپنر جو پارٹنر ہے ان کے فخر زمان, ہی از ریڈی اینڈ ہی از فٹ اینڈ دیٹس اے گریٹ نیوز فار پاکستان فینس. بٹ ہو ول بی اوپننگ ود فخر زمان؟ از اٹ گونا بی ساؤتھ شکیل یا پھر بابر اعظم از گونا ٹیک اپ دیٹ رول ونس اگین؟ دیکھیں پچھلے جب سے سائم ایوب انجرڈ ہوئے یا عبداللہ شفیق کی سارٹ آف وہ جو 3 انہوں نے نوٹس کیے ان ساؤتھ افریقہ, کوشچن یہی تھا کہ اوپن کون کرے گا. باقی جگہوں پہ آپ کو پتا تھا 1-2 پرابلی چینجز ہو سکتے ہیں, بٹ اصل جو پوائنٹ آف کنٹینشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا ٹاپ آرڈر کیا ہوگا. آف کورس فخر از کمنگ بیک, he could have been taken to South Africa. Let's be honest. He could have been taken to South Africa. Yes, وہ تھوڑا سا ان کا ہیلتھ کنسرنس تھے, but that was before. کیونکہ جب پاکستان ٹیم ساؤتھ افریقہ میں کھیل رہی تھی وہ یہاں پہ چیمپئنز T20 کھیل رہے تھے, so he was fit to play. آپ نے ان کو نہیں لے کے گئے. Now again جس طرح ریحان بھائی نے پہلے کہا, جو لڑکے اس وقت واپس آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے. سیم گوز فار فخر زمان ایز ویل, کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, بٹ انہوں نے پچھلے ورلڈ کپ سے ابھی تک ون ڈے انٹرنیشنل نہیں کھیلا, جہاں پہ آپ 9 میچز تھے, آپ ان کو کھلا سکتے تھے, آپ نے نہیں کھلایا. چلیں ٹھیک ہے, فخر تو آگے ایک اسپیشلسٹ اوپنر ہے آپ کا صرف پورے اسکواڈ میں, اینڈ ہی از آلسو میکنگ اے کم بیک. اب آ جاتے ہیں ان کے اوپننگ پارٹنر کے اوپر. ان بابر اعظم یو ہیو دا موسٹ ٹرسٹ وردی بیٹسمین ان یور ODI سیٹ اپ. آپ ان کا نمبر خراب کر رہے ہو. یو آر ایکسپوزنگ ہم کہ آپ اوپر جاؤ, وہاں پہ آپ جا کے کھیلو. اور آپ دیکھیں جو چیمپئنز ٹرافی جیسا ٹورنامنٹ ہے, اٹس ناٹ اے ورلڈ کپ جہاں پہ آپ کے پاس 9 میچز ہیں. یہ آپ کا 1 یا 2 میچ اوپر نیچے ہوئے اینڈ یو آر آؤٹ. That's a very important کیونکہ point actually. آپ کے tournament wise it changes how we look at the tournament as well. آپ کے فرسٹ 2 میچز جو ہیں, یو آر پلئنگ نیوزی لینڈ, دین یو آر پلئنگ انڈیا. آپ کا جو ریلیٹیولی ایزی میچ جس کو ہم ازیوم کر سکتے ہیں, دیٹس دا 3rd one, رائٹ. تو اگر آپ کے پہلے 2 میچز میں کچھ اوپر نیچے ہو گیا, سو یو آر آؤٹ. آپ کا وہاں پہ چیمپئنز ٹرافی مارجن ٹو ریکور نہیں ہے اس ٹورنامنٹ میں لائک ان دی ورلڈ کپ. تو آپ نے بابر اعظم کو آپ نے نمبر چھیڑ دیا, ٹھیک ہے, وچ ایکچولی ڈز ناٹ میک سینس ٹو می ایٹ آل. وہ 1 ڈراپ پہ اچھا کھیل رہے تھے. آف کورس یہاں پہ 2 نئے بال ہوتے ہیں, ایوری تھنگ. آپ کو اپنے اچھے پلیئر کو دیکھیں, آپ کو اس کو کنڈیشنز دینی پڑتی ہیں ٹو تھرائیو. اسی وجہ سے ٹیسٹ کرکٹ کی لاجک ہے کہ جو ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین ہے وہ نمبر 4 پہ کھیلتا ہے. ODI میں لاجک ہے کہ وہ نمبر 1 ڈراپ پہ کھیلتا ہے, اور T20 کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں زیادہ بالز دو, کیونکہ اس کے اندر اس طرح سے
بال نہیں موو بالکل کر رہا ٹھیک، ہوتا جس طرح fair. باقی دو فارمیٹس میں کر رہا ہوتا ہے. دیر از اے پراپر تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ. اچھا جو سیکنڈ آپشن جس طرح آپ نے اظہر شفیق کی ویڈیو کی بات کی جو انہوں نے دی ہے آف کورس آفٹر ڈراپنگ دا بز ورڈز کہ جی ہارسز فار کورسز ایکسپیرینس اینڈ ایوری تھنگ, Yeah. وہ سعود شکیل ہیں. Now, when was the last time Saud opened in List A cricket? یا when has he opened ever for Pakistan, جو انہوں نے میرے خیال سے کتنے 15-16 میچز کھیلے میں اس میں انہوں نے کب کیا, بلکہ وہ تو مڈل آرڈر لیٹ مڈل آرڈر کے بیٹسمین ہیں. تو آپ کا اور سعود شکیل از اے پروف پرفارمر, تو آپ اس کا بھی نمبر چھیڑ رہے ہیں. اینڈ دین اگین اس کا ایک جو ہمیں چلیں یہ تو 3 ہم نے لڑکے ڈسکس کر لیے, اس کا جو ایک امپیکٹ آنا ہے وہ آپ کے باقی مڈل آرڈر کے اوپر آنا ہے. بیکاز اگر آپ آتے ہو 10 اوور کے اندر 15 اوور کے اندر یو آر 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن, آپ کے جو باقی بیٹسمین ہیں دے ڈو ٹیک اسکور بورڈ پریشر. اینڈ وی ہیو سین دس ان میجر ایونٹس, وی ہیو سین دس ان کلوز میچز, دے ڈو ٹیک اسکور بورڈ پریشر. تو آپ نے جو اتنا ریڈیکل چینجز ان دا ٹاپ آرڈر کر دیے, آپ وہاں پہ اپنے اسپیشلسٹ اوپنرز نہیں لے کے جا رہے, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا آپ کی بیٹنگ کے اوپر تھرو. And they're not veterans of the format either. The batters to follow, they are also in an equally unfamiliar آپ ٹیریٹری کہہ سکتے ہیں. آپ طیب طاہر ہیں, کامران غلام ہیں, اچھا عثمان خان پہ بھی ابھی ہم نے بات کرنی ہے, ان کا بھی ایک سورٹ آف ایک بڑا ٹورنامنٹ ان کے لیے. دس از آلسو گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ اے لاٹ کہ وہ ان کا فیوچر کیسا نظر آئے گا. بٹ اب کیونکہ ہم اوپنرز کی بات کر رہے ہیں, آپ ہی نے کہا ہے کہ ہارسز اور کورسز نہیں نظر آ رہا ان ٹرمز آف سعود's اوپننگ اسپاٹ, رائٹ؟ سو ہی وڈ آئیڈیلی بی کم ان لیٹر آن. بٹ اوپنر پھر آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ اسکواڈ بنا رہے ہوتے تو فخر زمان کے ساتھ who would you pick to open? دیکھیں آئی وڈ ہیو گون ان ود اے اسپیشلسٹ اوپنر. آپ کے پاس نمبر 1 کون تھا؟ عبداللہ شفیق تھے. انہوں نے 3 ناٹس کر دیے ساؤتھ افریقہ میں. دیٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ, کیونکہ اگر آپ نے اس طرح سے چلنا ہے, آپ کے ابھی بھی آپ نے کچھ ایسے پلیئرز سلیکٹ کیے ہیں جنہوں نے او ڈی آئیز کے اندر اس طرح کی پرفارمنسز نہیں ہے, لیکن آپ نے ان کو ٹیم میں رکھا ہوا ہے. آپ کے 4 پلیئرز جنہوں نے سال 1.5 سال 2 سال سے او ڈی آئیز نہیں کھیلے, دے آر میکنگ اے کم بیک. عبداللہ شفیق نے تو وہ 9 کے 9 میچز کھیلے ہیں. آپ کے 5 لڑکے ہیں جنہوں نے 9 میچز کھیلے ہیں. اچھا ابھی بھی ریحان ٹائم آر یو گیونگ ٹو یور کرنٹ اسکواڈ کہ بھائی کوئی پتہ نہیں, ٹرائی سیریز ختم ہونے سے پہلے بھی چینجز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آئی تھنک ایک تو کلیئرٹی, وہی جو میں بات کر رہا ہوں, کلیئرٹی دے دیں کہ بھائی یہ تمہارا رول ہے, یہ نہ کریں گے ساؤتھ شاید تم اوپن کرو گے, بابر شاید تم اوپن نہیں. بٹ اسد شفیق نے یہی کہا ہے کہ ہم کنڈیشنز دیکھیں گے, ہم اپوزیشن دیکھیں گے, اور پھر ہم میچ سے پہلے فیصلہ کریں گے کہ کون اوپن کرے گا. دیٹس دا سلیکٹر ٹاکنگ. سو آئی ڈونٹ نو اب انٹرنلی ان کو بتایا ہوا ہے نہیں بتایا. گریٹ تھاٹ, آئی ایم آل فار دس تھاٹ. میں اس کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ جو کنڈیشن ہے اس پہ کھیلو. اوپنرز کے علاوہ اوپنرز جو ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں بھی آپ کے پکے اوپنر ہوتے ہیں. T20 کے اندر یس یو کین یوز میک شفٹ اوپنرز بیکاز یو نیڈ ٹو گو ہائر ریٹس ان دا پاور پلے. ون ڈے کرکٹ تو اتنی آسان ہے بیٹر کے لیے کہ پہلے 10 اوور اس نے گزارنے ہیں جس میں پاور پلے ہے, 2 نئی بالیں, 5 اوور جب پرانی ہو جائے گی, مڈل اوورز میں ایک فیلڈر ویسے ہی اندر ہے, آپ سیٹ ہو تو آپ تو 5.5 رنس پر اوور پہ اسکور کرنا مشکل نہیں, 300 تو مذاق میں ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے یار یہ بہت سلو کھیل رہے ہیں, اینڈ میں آپ دیکھو گے 310 320 ہوا ہوگا. تو ون ڈے کرکٹ کی یہ جو رول چینج ہے وہ بھی اس میں. دوسری چیز یہ کہ آئی تھنک سعود شکیل کا انہوں نے یہ دیکھا کہ پی ایس ایل میں وہ ایز این اوپنر اس نے پرفارم کیا, ٹھیک ہے, وچ از اوکے, آئی گیٹ اٹ, ٹھیک ہے. میرا اس پہ فلپ کوشچن یہ ہے کہ سعود شکیل آپ کا ایک بینکیبل بیٹر ہے, تو اگر سعود شکیل کو آپ ایکسپوز کر رہے ہو اگینسٹ دیئر ٹاپ بالرز, بابر اعظم کو اگینسٹ دیئر ٹاپ بالرز ود دا نیو بال ایکسپوز کر رہے ہو, تو آپ کی اسٹیبلٹی ان دا مڈل آرڈر آپ تھوڑی کم کر رہے ہو, رائٹ؟ تو آپ نے یہ اسیس کرنا ہے کہ اف یو لوزنگ ون تھنگ فرام ہیئر واٹ آر وی گیننگ. سو بیلنس کریں کہ زیادہ گین کہاں پہ آ رہا ہے. I will not be surprised. I'm saying this. I will not be surprised if we see Rizwan opening. I will actually not be surprised. Really, that is on the table, you think? I don't know. I haven't spoken to selectors, but I will not be surprised at all if we see Rizwan opening. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ there are so many examples of players who have gone from middle order to opening in one day cricket. میں گریڈس کے نام لوں گا تو لوگوں کو comparison لگے گا. But starting from Sanat Jayasuriya to Sachin Tendulkar to Rohit Sharma to all of these guys, they moved up the order in one day cricket. تو رضوان کو I can see that happening. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بابر جو ہے نا, I think he should bat at 3. He should bat at 3. آپ کہہ رہے ہو نا کہ بابر سلو کھیلتا ہے, بابر یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, لیٹ بابر پلے. 50 اووروں میں آپ نے اس سے کوئی 150 کے اسٹرائک ریٹ پہ کرا کے کیا 550 تو نہیں کرنا نا. تو بابر اگر وہاں پہ کھیلے اور اس کے ارد گرد ایوری ون بیٹس اراؤنڈ ہم, آئی تھنک دیٹس ون وے ٹو بلڈ دس ٹیم. بٹ آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ ایٹ آل اف رضوان اوپنس ایونچولی. اور جو
یہ جس طرح ریحان بھائی نے کہا نا کہ بابر کے اراؤنڈ بیٹ کریں, دس از اے پرفیکٹ اسٹریٹجی فار ون ڈے کرکٹ, ناٹ T20. ناٹ T20. ہم T20 میں یہ کرتے ہیں کہ بابر کے اراؤنڈ کہتے ہیں سب کو کھیلو, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ODI میں کرنا ہے, جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے سب کچھ اوپر نیچے کر دیا. آن دیٹ بریلینٹ پوائنٹ ہم ایک شارٹ بریک لے رہے ہیں, واپس آ کے تھوڑا سا اور ڈسکشن بولنگ کے اوپر بھی کریں گے اینڈ نیوزی لینڈ اینڈ ساؤتھ افریقہ کا اسکواڈ بھی ڈسکس کریں گے.